بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ندیم اندیال آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر اور پاکستان بھر کے اندر روزانہ کے حساب سے ایسے کئی کیسز ہماری نظروں سے گزرتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی معصوم کلیوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر ان کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ تحریک چلتی ہیں، وویلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے اور بالآخر چند دنوں کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ہم اس پریکٹس سے گزریں گے؟ آخر کب تک ہم یہ لکیر پیٹیں گے؟ میری نظر کے مطابق مجرم کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، جلد یا بدیر پولیس کی حراست میں آ جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا مطالبہ صرف اور صرف مجرمان کی گرفتاری ہونا چاہیے؟ میرے مطابق بالکل بھی نہیں، کیونکہ مجرمان کی گرفتاری سے ہمیں بھلا کیا غرض ہے؟ ایک عام آدمی کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے اسے نشان عبرت بنایا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مجرم کو نشان عبرت پولیس نے بنانا ہے؟ میرے مطابق بالکل بھی نہیں۔ مجرم کو نشان عبرت میری اور آپ کی عدالتوں نے بنانا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا میری اور آپ کی عدالتیں اس قابل ہیں؟ کیا اس سے سابقہ ریکارڈ کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ آج تک کتنے ایک مجرمان جو ہیں وہ عدالتوں نے نشان عبرت بنائے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ مجرم گرفتار ہوتا ہے، پولیس ریمانڈ لیتی ہے، اگر کوئی تفتیشی حلال کا ہو تو وہ اچھی رپورٹ پیش کرے گا، وہ بتائے گا کہ اس مجرم نے یہ سانحہ کیسے کیا اور واقعی حقیقتاً یہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اصل معاملہ پولیس کا یہ ریمانڈ بھی نہیں، اصل معاملہ عدالت کے اندر شروع ہوتا ہے، جہاں پہ مدعی اور مجرم کے سامنے ہماری عدالتیں طوائف کے کوٹھے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کسی چور، کسی ڈاکو، کسی قاتل اور کسی اغوا کار کا عدالتوں کے اندر کیسے سامنا کرے گا؟ ایک عام آدمی وکیلوں کی فیسز کیسے ادا کرے گا؟ ایک عام آدمی کسی قاتل اور کسی اغوا کار گروپ کا عدالتوں کے اندر کیسے سامنا کرے گا؟ یہی وہ وجوہات ہیں جس بنا پر آئے روز ہم دیکھتے ہیں فلاں مجرم کی ضمانت ہوگی، فلاں مجرم بری ہو گیا، فلاں نے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ ایک عام آدمی کے پاس ماسوائے گھٹنے ٹیکنے کے، ماسوائے سمجھوتا کرنے کے دوسرا کوئی چارہ نہیں بچتا، کیونکہ ہماری عدالتیں اور ہماری حکومتیں ایسے تمام تر واقعات اور ہمارے ایسے تمام تر سانحات کے بعد طوائف کے کوٹھے کا کردار ادا کرتی ہیں، طوائف کے کوٹھے کے باہر بیٹھے ہوئے دلال کا کردار ادا کرتی ہیں، جہاں صرف اور صرف سودے بازی طے ہوتی ہے، جہاں صرف اور صرف کچھ لے دے کے معاملات کو سلجھانے اور نپٹانے کے طریقہ کار طے کیے جاتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اس پہ لکھا بھی ہے اور بولا بھی ہے کہ جب تک ہماری عدالتیں، جب تک ہماری ریاست خود مدعی بن کر اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کرتی، جب تک ہماری ریاست ایسے کیسز میں خود مدعی بن کر ایسے مجرمان کا مقابلہ نہیں کرتی، تب تک ایسے جرم کا خاتمہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میری التماس ہے اپنی ریاست کے تمام شہریوں سے کہ خدارا گلی نالی نلکے ٹوٹی سڑکوں پلوں سے نکل کر اپنے سسٹم کو درست کرنے پہ متوجہ ہوں، چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ کے اندر کوئی گلیاں نالیاں کریٹ اور پل بنانے پہ زور نہیں دیا، بلکہ انہوں نے نظام عدل کے اوپر زور دیا، انہوں نے انصاف کے نظام کو مضبوط بنانے پہ زور دیا، جہاں ہر شہری کو تحفظ ہو، جہاں ہر شہری کی جان مال عزت محفوظ ہو، جہاں کوئی بھوکا نہ سو سکے، جہاں کسی کمزور کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر سکے، جہاں کوئی طاقتور کسی کا حق نہ مار سکے۔ خدارا لکیر پیٹنے کی بجائے اس جرم کی جڑ کو سمجھ کر اس پہ مؤثر آواز اٹھائیے اور ان مجرمان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائیے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم کسی کا ناحق خون کرنا ہے، اور پھر اس ناحق خون کا ہر قطرہ ان درندوں کی ہزار نسلوں تک ٹپکتا ہے۔ اگر آپ کو ایک انسانی جان کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ دنیا کا ہر فلاحی کام چھوڑ کر انسانی جان کو بچانے کے پیچھے لگ جائیں۔